الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ آج انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کے اس مہینے میں کچھ مسائل جن کا جاننا ضروری ہے کہ جس سے روزے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا جاننا بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہ کام کر رہے ہوں یا ہم سے وہ کام سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ روزہ ہمارا باطل ہو جائے یا فاسد ہو جائے یا ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ تو اس لیے ان چیزوں کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز، کھانے پینے سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ تو کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ کھاتے پیتے رہیں یہاں تک کہ فجر صادق ظاہر ہو جائے۔ تو اس لیے کھانے پینے سے اگر فجر صادق کے بعد کوئی بھی کھا پی لیتا ہے کوئی بھی چیز، تو پھر اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی بھول کر اس نے کوئی چیز کھا پی لی تھی تو پھر اس کے پر کوئی قضا نہیں ہے، وہ اس سے مستثنیٰ ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ، اگر وہ انسان بھول کر کھا پی لیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے وہ اپنا روزہ مکمل کرے، فانما اطعمہ اللہ وسقاہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا ہے، اس کو پلایا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر وہ روزہ توڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر، اس نے وہ روزہ توڑ دیا، تو پھر چاروں مذاہب کے ہاں یہ اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ بقیہ دن کے اندر کچھ کھا پی نہیں سکتا بغیر کسی عذر کے۔ اس نے کوئی بھی چیز اس نے روزہ توڑ دیا تو پھر اس کے بعد وہ کوئی بھی چیز کھانے پینے کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اس بات پر تمام اہل علم کا یعنی چاروں مذاہب کا اتفاق ہے۔ دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے الاستمناء، عربی کے اندر استمناء کہتے ہیں، یعنی اپنی شہوت کو نکالنا، یعنی اپنا جو منی ہے اس کو نکالنا، جان بوجھ کر اس کو نکال دے، یا تو اپنے ہاتھ سے نکالے یا کسی بھی اور انداز سے اپنی بیوی کے ساتھ لپٹ کر نکالے، یا کسی بھی انداز سے اگر وہ اس اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، اپنی حاجت کو پوری کرتا ہے، تو پھر اس سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، یعنی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اب میرے لیے وہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت وہ میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تو جو انسان یہ قضاء حاجت اپنی یہ شہوت پوری کرتا ہے کسی بھی انداز سے کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی شہوت کو اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں چھوڑا، اس وجہ سے اس کا یہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ یہ تمام احناف اور شافعیہ اور حنابلہ کے اندر یہ متفقہ فیصلہ ہے۔ اسی طرح اگر سوتے ہوئے اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس کے اندر فرق ہے، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر نکلنا، اور ایک ہوتا ہے کہ انسان سو رہا ہے اور اس کا احتلام ہو جائے تو اس کے پر اس کے روزے کے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اس بات پر بھی تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ امام ابن عبدالبر، امام نووی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس اجماع کو اپنی کتابوں کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تیسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے الٹی، قے آنا، الٹی کرنا، اس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر دیکھیے اس کے اندر فرق ہے، اگر انسان جان بوجھ کر الٹی کرتا ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر اس کو آ جاتی ہے تو پھر اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء، جس کو خود بخود الٹی آ گئی تو اس کے اوپر کوئی قضا نہیں ہے، اور جس نے جان بوجھ کر الٹی کی اس کے اوپر قضا ہے۔ تو اس لیے اس کو جان بوجھ کر کوئی بھی الٹی کرے گا اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یا اپنی متلی دور کرنے کے لیے اگر اس طرح کرتا ہے تو حقیقتاً
اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر خود بخود اس کو الٹی آ گئی ہے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس بات پر اہل علم کا اجماع ہے کہ جس کا الٹی آ گئی ہے اس کے پر کوئی نہ گناہ ہے اور نہ ہی کوئی قضا ہے، اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے۔ اور اسی طرح اس بات پر بھی اجماع ہے، جیسا کہ امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا، وَأَجْمَعُوا عَلَى إِبْطَالِ صَوْمِ مَنِ اسْتَقَاعَ عَامِدًا، جس نے جان بوجھ کر الٹی کر دی، قے کر دی، تو وہ اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اس بات پر تمام اہل علم کا اجماع ہے، تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے انسان کو۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جس کا تعلق عورتوں سے، حیض اور نفاس۔ حیض کا آ جانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یعنی عورت کے ایام مخصوصہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح نفاس، یعنی جس کا ولادت کا وقت قریب ہے تو اس کا جب خون آتا ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو پھر اس سے بھی روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا کسی وقت بھی، یعنی آخری وقت کے اندر بھی اگر وہ معاملہ ہو جاتا ہے، اس کے ایام آ جاتے ہیں، تو پھر وہ روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ حیض کے اندر آ جاتی ہے تو پھر نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ وہ نماز پڑھے گی اور نہ ہی وہ روزہ رکھے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جب اس کو حیض کے ایام آ جائیں تو پھر نہ ہی وہ اس کا روزہ ہوگا اور نہ ہی اس کے پر نماز ہوگی۔ ایک اور چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر عورت کو حیض کے ایام آ بھی گئے ہیں تو پھر وہ کھا پی سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ بعض عورتیں، ان کے ذہنوں کے اندر شبہ ہوتا ہے کہ اب ہم کھا پی نہیں سکتے، آخری وقت ہے، یا شروع میں صبح رکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس کا حیض صبح آ گیا تو وہ کیا پورا دن کھا سکتی ہے یا نہیں کھا سکتی؟ تو وہ کھا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جمہور اہل علم کے ہاں اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد رسالت میں ہمیں حیض آتا تو فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ہمیں روزہ کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا تھا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ روزہ کی قضا ہوتی ہے اور نماز کی قضا نہیں ہوگی ایام حیض کے اندر۔ اسی طرح ایک اور چیز جو بڑی اہم ترین ہے اور بہت زیادہ خطرہ بھی ہے اس سے، خصوصی طور پر جو لوگ نئی شادی کرتے ہیں ان ایام کے اندر، تو ان کے لیے زیادہ اس بات کو پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ جماع کرنے سے بھی، اپنی بیوی سے صحبت کرنے سے بھی انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ٹوٹ ہی نہیں جائے گا بلکہ اس کے اوپر کفارہ بھی لازم ہوئے گا۔ جتنی چیزیں بھی ذکر ہو چکی ہیں ان کے اوپر کوئی قضا تو ہے لیکن کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن اگر اس نے اپنی بیوی سے صحبت کر لی ہے، جماع کر لیا ہے، تو پھر اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس دن کی قضا بھی کرنی ہے اور اس کے بعد اس نے کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور اس بات پر اجماع ہے تمام اہل علم کا۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ ایک دن کی جو اس نے روزہ توڑا ہے اس کی قضا کرنی ہے، پھر اس کے بعد اس نے ایک غلام آزاد کرنا ہے، ایک گردن آزاد کرنی ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے گا۔ 2 مہینے کے مسلسل روزے اس نے رکھنے ہیں۔ اگر ایک دن بھی بغیر کسی شرعی عذر کی بنیاد پر اس نے چھوڑ دیے تو دوبارہ سے وہ 2 مہینے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے بغیر کسی شرعی عذر کے وہ نہیں چھوڑ سکتا، الا کہ کوئی عذر آ جائے تو الگ بات ہے، جیسے ہی وہ عذر ختم ہو جائے گا ویسے ہی وہ دوبارہ اس کے سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے بغیر عذر کے وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ ایک دن کا کھانا، ایک وقت کا کھانا وہ 60 مسکینوں کو کھلائے گا۔ یہ اس کا کفارہ ہے کہ جو اس نے کرنا ہے اور اس کی سزا ہے یہ۔ تو اس لیے اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جن لوگوں کی نئی شادیاں ہوتی ہیں تو اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے، بوس و کنار سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آگے حدود پار کر جائے اور پھر اس کے بعد اس کو یہ کفارہ
اس کو اٹھانا پڑے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو مشقت ہو جائے اور وہ اس کی استطاعت نہ رکھے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بھی اہل علم نے ذکر کیے ہیں کہ جس مثال کے طور پہ سینگی ہے، یعنی سینگی لگانا، لیکن اس کے اندر شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اہل علم کہ ہاں اس سے یعنی حجامہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض اہل علم کے ہاں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کے اندر صحیح قول کے مطابق روزہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ۔ بارک اللہ فیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔